ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے. ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، رسم و رواج خرافات کیا نہیں ہوتا ہمارے تقریبات کے اندر. کیوں؟ ماموں ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہو جائیں گے، خالو ناراض ہو جائیں گے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، معاشرے سوسائٹی والے کیا کہیں گے کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھا رہا ہے. آپ علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا سب سے مبارک جگہ مسجد ہیں، مبارک نکاح وہ ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. یا آپ علیہ ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اور جو عالمی منظرنامہ ہے، یہ تمام صورتحال آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے اور ذہن میں رکھ کر میری بات کو آپ سنیں. میں چند شعر سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ وہ نور جس سے ہر ایک گھر میں روشنی آئے، وہ نور جس سے ہر ایک گھر میں روشنی آئے، وہ ذات جس سے ہر ایک با کمال شرم آئے، وہ ہاتھ جس نے غریبوں کو تاج پہنائے، وہ آنکھ جس سے شہنشاہیت لرز جائے. یہ صبح و شام یہ کون و مکان یہ باغ و بہار، یہ صبح و شام یہ کون و مکان یہ باغ و بہار، یہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پہ نثار. بوانا کے غیور فرزندو، اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ حیات نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت میں موجود ہے. اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ اپنانا پڑے گا. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کے سنت پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اگر تمہیں اس دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی چاہیے تو تمہیں نبی پاک علیہ السلام کے کردار پر عمل کرنا ہوگا. لیکن آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے جو تعلقات ہیں نبی پاک علیہ السلام سے وہ جذباتی بھی ہیں، اور یہ جلسے جلوس یہ جذباتی تعلق کا ایک اظہار ہے، یہ جذباتی تعلق کا اظہار ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ایک بیداری لانے کا ذریعہ ہے. جلسے جلوس کافی نہیں ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جلسے کار آمد ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو چارج کرنے کے لیے، مسلمانوں کے اندر بیداری لانے کے لیے یہ جلسے جلوس ہوتے رہنے چاہیے. لیکن یاد رکھیں یہ کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ پوری سیرت جب پڑھیں گے، اب جائزہ لیں گے، سنیں گے تو آپ کو کچھ بنیادی چند باتیں نمایاں ہو کر سامنے نظر آئیں گی. جب آپ مدنی زندگی دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں، اعلان نبوت سے قبل کی زندگی دیکھیں، آپ کا بچپنا دیکھیں، آپ کی جوانی دیکھیں، آپ کے اعلان نبوت کے بعد کے حالات کو دیکھیں، مدنی دور کا جائزہ لیں، مکی دور کا جائزہ لیں، تو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے یہ بات واضح اور نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ آپ علیہ السلام کے کام کرنے کا طریقہ مثبت تھا. مثبت سوچ، مثبت رویہ. کیا مطلب؟ آپ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا کوہ صفا سے، جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو، اے زمین پر بسنے والے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے کہنے کے بعد اپنے دشمن ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے. مخالفین جو کبھی آپ کو امین کہا کرتے تھے، صادق کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں جمع کیا کرتے تھے، وہ سب مخالف ہو گئے. اور دشمنی کا جو پہلا اینٹ، پہلا پتھر جو مارنے والا آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا.
لیکن آپ نے دشمنوں کی دشمنی کی پرواہ کیے بغیر، مخالفت کی پرواہ کیے بغیر، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن مثبت طریقے سے، مثبت سوچ، مثبت رویے کے ساتھ آپ نے اعلاء کلمت اللہ اور اللہ کی بات کو مثبت انداز سے پہنچاتے رہے۔ موجودہ دور میں ہندوستان کی جو موجودہ صورتحال ہے، ان حالات کے اندر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آئیے ہم سب عہد کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کو، سنت کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اور جو طریقہ آپ علیہ السلام کام کا بتلا گئے اسی نہج سے، اسی طریقے سے کام کیا جائے، مثبت انداز سے۔ آپ کے راہ میں کانٹے ہی بچھائے گئے، تکلیفیں دی گئیں، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن آپ نے اف تک نہیں کیا بلکہ اپنے کام میں لگے رہے۔ ان موجودہ حالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، جو ہندوستان کی جو صورتحال ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں، اور ذہن میں رکھ کر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کا رویہ مثبت تھا، منفی نہیں۔ ایک واقعہ آپ علیہ السلام کے اوپر جب ظلم کی انتہا ہو گئی، اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دیا کہ مکہ کی سرزمین سے آپ ہجرت کر جائیے مدینے کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیے، اور آپ نے فرما دیا کہ علی، میرے پاس جو امانتیں ہیں، امانتوں کی فہرست سپرد کر دی، اور کہا کہ میری امانتوں کو واپس کر کے مدینے آ جانا۔ آپ کی حیرت کی انتہا کہ آپ تصور کیجئے، جو مخالفین آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کو اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام کی زندگی کو دوبر کر دیا تھا، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود آپ پر، آپ کے صحابہ کرام پر تنگ کر دی گئی۔ ایسے حالات میں بھی مشرکین مکہ، کفار مکہ آپ کے پاس اپنی امانتیں جمع کیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ بھی وفا کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، امانتوں کو واپس کر کے مدینے واپس آ جانا۔ مثبت انداز سے آپ علیہ السلام نے کام کیا۔ آپ کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو عمل ہے، رد عمل نہیں ہے۔ یہ دوسرا نمایاں پہلو ہے، عمل ہے، رد عمل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا حکم آیا، وحدانیت کی آپ نے تعلیم دی، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے کو ایک پروردگار کے سامنے سر جھکانے کا فرمان جاری کیا۔ مخالفتیں ہوئیں، دشمنیاں ہوئیں، لیکن رد عمل آپ کی طرف سے اظہار نہیں ہوا رد عمل کا، بلکہ آپ نے مثبت طریقے سے، عملی طریقے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے، اپنے گفتار سے، اپنے طور طریقے سے، اپنی بات چیت سے، اپنے حسن گفتار سے، ہمدردی و خیر خواہی کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ مخالفین مخالفت کرتے رہے، آپ نے رد عمل میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ رد عمل میں مشرکین آئے، مشرکین نے رد عمل میں کفر کا پرچار کیا، بت پرستی کا پرچار کیا۔ جب آپ نے وحدانیت کی تعلیم دی، کفار نے رد عمل میں بت پرستی کی پرچار کی۔ جب آپ نے ہمدردی و خیر خواہی، امن و شانتی کی بات کی، کفار نے فساد مچایا، فتنہ برپا کیا۔ جب آپ نے لوگوں کو امن و شانتی کا پیغام دیا اور کہا کہ لوگوں آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہو، تو کفار مکہ نے دشمنیاں بڑھائیں، رد عمل کا اظہار کیا۔ وقت اور تاریخ نے بتلا دیا کہ رد عمل کرنے والے مٹ گئے، رد عمل کرنے والے کو آج کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام پر، آپ کے نام پر، آپ کے کام پر صحابہ کرام جان قربان کرنے والے عمل کے ذریعے آگے بڑھتے رہے، جس طرح بڑھے بڑھتے چلے گئے، پھیلتے چلے گئے۔ عمل کا نتیجہ تھا۔ آج ہمارا اور آپ کا جو طریقہ ہے وہ رد عمل کا ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں
بلکہ کہیں حادثہ واقعہ پیش آ جاتا ہے، ہمارا قرآن سے بھی جذباتی تعلق ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جذباتی تعلق ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں کہیں گستاخی ہوتی ہے، مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، نہ وہ اپنے گھر بار کو دیکھتا، نہ بال بچوں کو دیکھتا، نہ اپنے کاروبار کو دیکھتا ہے، سب کچھ نچھاور کر دینا یہ اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہے۔ مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہونا چاہیے، لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے رد عمل کا نہیں ہے، عمل کا ہے، کہ عمل کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں گے۔ رد عمل کرنے والوں کا رد عمل مٹ جاتا ہے، رد عمل کرنے والے مٹ جاتے ہیں، کوئی انہیں یاد نہیں رکھتا۔ آج جہاں کہیں بھی قرآن کو جلایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہے، مسلمان سڑکوں پہ آ جاتے ہیں۔ آنا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے۔ آج ہم اور آپ افسوس کا مقام یہ ہے کہ صرف جذباتی تعلق کا اظہار کرتے ہیں، مظاہرہ کر لیا، جلسے کر لیے، جلوس نکال لیے آپ کے عشق و محبت میں، اور بس اتنا کافی سمجھتے ہیں۔ نہیں، اس سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوگی جب تک ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جو نمایاں پہلو نکل کر آتا ہے اسے اختیار نہ کریں۔ تیسرا نمایاں پہلو ملک کی موجودہ صورتحال میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ایک نمایاں پہلو جو نکل کر آتا ہے وہ ہے عدم تصادم کا۔ کیا کہنے، عدم تصادم، ٹکراؤ نہیں ہے ہمارا کسی سے۔ عدم تصادم کی بے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، رد عمل اور عمل پر بے شمار واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جنگ کے اندر ہیں، برسر پیکار ہیں، حالت جنگ میں ہیں، ایک کافر آپ کے نیچے ہے، آپ سینے پر سوار ہیں، وہ کافر آپ کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، آپ فوراً ہٹ جاتے ہیں۔ اسے حیرت اور تعجب کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا۔ کہا علی تم مجھے دشمن سمجھتے ہو، میں خدا کو نہیں مانتا، تمہارے رسول کو نہیں مانتا، تمہیں نہیں مانتا۔ جب میں نے کچھ نہیں کیا تھا تمہاری تلوار میری گردن پر چلنے کو تھی، لیکن جب میں نے تیرے چہرے پہ تھوکا تو ہٹ گئے، کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ کہا کہ دشمن خدا، پہلے میں تجھے جو قتل کرنے کے در پہ تھا وہ اس وجہ سے کہ تو رسول کو نہیں مانتا، تو خدا کو نہیں مانتا، لیکن اب جب کہ تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غیرت گوارا نہ کرے، میں اپنا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل کر رہا ہوں، اس لیے میں تم سے ہٹ گیا۔ تو اسلام کے اندر بدلہ نہیں، یہ تعلیم ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہنے، بہت عمدہ پیغام ماشاءاللہ۔ عمل سے اسلام پھیلے گا، اخلاق سے پھیلے گا، کردار سے پھیلے گا۔ جب آپ بازار کے اندر چلیں تو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام جا رہا ہے۔ جب آپ بسوں کے اندر، ٹرینوں کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر، جب آپ سفر میں ہو، سفر کا ساتھی تب آپ سے بات کرے تو بات سننے کے بعد وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ ہے نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام۔ جب آپ معاملات کریں تو اپنے معاملات سے یہ سامنے والے کو مجبور کر دیں کہ دھوکہ اسلام کے اندر نہیں ہے، مسلمانوں کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے، تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ یہ اسلام ہے۔ آپ چلیں، بات کریں، سفر کریں، حضر میں ہو، آپ کی اجتماعی زندگی ہو، آپ کی انفرادی زندگی ہو، آپ اپنے گھر کے اندر جائیں تو بہترین شوہر کا کردار ادا کریں بیوی کے سامنے۔ آپ کے والدین ہیں، والدین کے سامنے اچھی اولاد کا کردار ادا کریں۔ آپ بھائی بہنوں کے سامنے اچھے بھائی کا کردار ادا کریں۔ آپ بچوں کے سامنے اچھے باپ کا کردار ادا کریں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔
بے شک عدم تصادم نہیں ہے ہمارے یہاں، اسلام کے اندر تصادم نہیں ہے۔ مکی زندگی پر آپ غور کیجئے، 13 سالہ مکی دور میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے ماننے والے جانثار صحابہ کرام کو جو تکلیفیں دی گئیں، جو مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، یہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہوتا ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی مقدس جماعت آپ کے سامنے موجود ہے، اور مکہ والے جو کبھی آپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، جو کبھی آپ کے راہ میں کانٹے بچھاتے تھے، جو کبھی آپ کے گردن پر اور آپ کے جسم پر گند ڈالا کرتے تھے، جو آپ کو تکلیف دینے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ تمام کے تمام صحن کعبہ میں موجود ہے۔ کہنے والا کہتا ہے آج یہ بدلے کا دن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ہوئے مظالم کا بدلہ لیں گے۔ جب آپ کے کان میں یہ آواز پڑتی ہے، آپ اعلان کرتے ہیں آج بدلے کا دن نہیں، رحمت کا دن ہے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں محمد الرسول اللہ تم سے وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، بدلے کا دن نہیں ہے، آج معافی کا دن ہے۔ آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، آپ حاکم تھے، مکہ والے محکوم بن چکے تھے، لیکن آپ نے اعلان کیا کہ نہیں، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ آپ کے اس اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی سیرت کو دیکھ کر، آپ کے طریقے کو دیکھ کر کفار مکہ متاثر ہوئے، اور پورے کے پورے قافلے اور پورے کے پورے قبیلے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آج آخر کیا بات ہے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے متاثر نہیں ہوتا؟ آخر کیا بات ہے کہ ہندو بھائی ہمارے ساتھ معاملات کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن وہ متاثر نہیں بلکہ متنفر ہو جاتا ہے؟ ہمارے محلے اور ہماری گلیاں جہاں ہم بستے ہیں، اگر گندگی نظر آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی گلی ہے، مسلمانوں کا محلہ ہے۔ ہمیں پہچانا جاتا ہے گندگیوں سے، جبکہ اسلام نے پاکیزگی کی تعلیم دی، صفائی کی تعلیم دی۔ جب صحابہ کرام راستے سے گزرتے تو راستہ صاف ملتا، پیچھے سے آنے والا کہتا کوئی مسلمان گزر کر گیا ہے، اس لیے کوئی گندگی نہیں ہے۔ مسلمانوں، بہت ہو گیا، اب آئیے ہم اپنے کردار کو بدلیں، اپنے اخلاق کو بدلیں، اپنی سیرت کو بدلیں، اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تنہا تھے، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ، لیکن صرف 23 سال کی قلیل مدت میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ حالات بدل گئے، تہذیبیں بدل گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، سوچیں بدل گئیں، انسانیت بدل گئی، صرف 23 سال کی قلیل مدت میں۔ آج بے شمار تنظیمیں ہیں، بے شمار تحریکیں ہیں، بے شمار اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن کسی طرح کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بدلنا نہیں چاہتے۔ ہم وہ سننا چاہتے ہیں جو ہماری کانوں کو اچھی لگے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں بھلی معلوم ہو، ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگے، ہم وہ کرنا چاہتے ہیں کہ سماج، معاشرہ، سوسائٹی، ہماری برادری، ہمارے خاندان ہمارے خلاف نہ ہوں۔ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے۔ ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، رسم و رواج، خرافات کیا نہیں ہوتا ہمارے تقریبات کے اندر؟ کیوں؟ ماموں ناراض ہو جائیں گے، چچا ناراض ہو جائیں گے، خالو ناراض ہو جائیں گے، گھر والے ناراض ہو جائیں گے، معاشرے سوسائٹی والے کیا کہیں گے کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے مبارک جگہ مسجد ہیں، مبارک نکاح وہ ہے، بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو،
یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم. ہم نے نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، ریا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، اپنی ناک کے لیے وہ سب کر گزرتے ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جن ناپاکیوں کو، جن گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے ہوئی. آج ہم مسلمان کہلانے والی قوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق و محبت کے دعوے کے باوجود، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی سیرت پر عمل کے دعوے کے باوجود، اپنے آپ کو غلامان نبی کہنے کے باوجود، ہمارا کردار آپ کے خلاف، ہمارے گفتار آپ کے خلاف، ہمارے طور طریقے آپ کے خلاف، آپ کی سنت کے خلاف، ہم نے اپنے ہاتھوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکالا ہے. اور ہم الزام دیتے ہیں دوسرے قوم کو، برادران وطن کو، یہود و نصارہ کو، کہ یہ مخالفین، یہ دشمنان اسلام ہمارے خلاف پڑے ہوئے ہیں. جب یہ دشمنان اسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور جب یہ قرآن کریم کو جلاتے ہیں تو قرآن کے پڑھنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. کہ آخر کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں، آخر نبی کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے. آج ہم اسلام میں جتنے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، خدا کی قسم جتنا نقصان اپنوں سے ہوا، ہم سے ہوا اسلام کو، غیروں سے نہیں ہوا. جس دن ہم بدل جائیں گے، تقدیریں بدل جائیں گی، حالات بدل جائیں گے، ملک بدل جائے گا، ملک کے خیالات بدل جائیں گے، یہاں کی سوچیں بدل جائیں گی، برادران وطن بدل جائیں گے، ہم اپنے آپ کو بدلنا سیکھیں اور یہ عہد کر لیں کہ ہمیں بدلنا ہے. جب تک ہم نہیں بدلیں گے حالات آتے رہیں گے. یہ حالات ہمارے لیے، ہماری وجہ سے ہم پر ڈالے جاتے ہیں. اچھی طرح سے سمجھیے، یہ حالات ہمارے لیے، ہماری وجہ سے ہم پر ڈالے جاتے ہیں تاکہ ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں. مسلمانوں، اگر اب بھی ہم نہ سمجھے اور اب بھی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو پھر شاید ایسا وقت نہ آئے ہمارے پاس. اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی نسلوں کو بچانا ہے، شریعت مسلمانوں کا تحفظ چاہتے ہیں، شریعت پر عمل کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے. شریعت بھی محفوظ ہے، آپ بھی محفوظ ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.